كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا العمل به كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا. پروگرام پیش خدمت ہے قرآن آسان ہے. مفتی محمد اسماعیل تورو سے قرآن پاک سیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود. پیشکش اظہر نیاز. قرآن آسان ہے. هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. میرے محترم اور مکرم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، اور میری قابل احترام ماؤں اور بہنوں، آپ حضرات کے سامنے میں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی ہے. ہم یہ پروگرام شروع کر رہے ہیں کہ قرآن آسان ہے. یہ ہمارا موضوع ہے، اور یہ موضوع ہم نے لیا ہے پاک رب کی پاک آیت سے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور تحقیق ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت کے لیے، قرآن کو یاد کرنے کے لیے. کیا کوئی ہے جو اس قرآن کو حفظ کرے؟ کیا کوئی ہے جو اس قرآن سے نصیحت حاصل کرے؟ تو ہمارے پروگرام کا جو نام ہے وہ قرآن سے مستنبط ہے، اور قرآن ہی میں یہ بات موجود ہے کہ قرآن آسان ہے. لیکن ایک چیز آسان ہونے کے لیے کافی نہیں ہے کہ یہ آسان ہے. دنیا میں ہر کام کے لیے محنت کی ضرورت ہے، تو قرآن سیکھنے کے لیے بھی محنت کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے. ڈاکٹر جو ہے وہ علاج کرتا ہے، انجینئر نہیں. کنسٹرکشن انجینئر نقشہ بناتا ہے لیکن ڈاکٹر نہیں. کمپیوٹر ماسٹر فوٹو شاپ میں جاتا ہے لیکن نقشہ نہیں بناتا. اسی طرح قرآن کی تفسیر جو ہے وہ آدمی کرے گا جس کے پاس 14 علوم ہوں. 14 علوم یہ وہ علوم ہیں جن پر کل عالم کا اتفاق ہے، یعنی اس سے اہل علم مراد ہیں. قرآن کی مشہور 4,500 تفسیریں ہیں. اس کے اندر یہ جو آیت ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، 2 ہی ترجمے اس کے کیے گئے ہیں. ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ قرآن حفظ کے لیے آسان ہے، اور یہ آپ سارے ساتھیوں کو معلوم ہے کہ 7 سال کا بچہ ہوتا ہے اور وہ حافظ ہو جاتا ہے، الحمدللہ. اور اسی طرح قرآن آسان ہے نصیحت کے لیے. اب جو نصیحت دینے والا ہوگا اور اس کے پاس نصیحت، جس چیز سے وہ نصیحت دے رہا ہے وہ قرآن ہے، اگر اس کا علم اس کے پاس ہے تو جو سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ نصیحت لے لیں گے. لیکن جو آدمی نصیحت دے رہا ہے قرآن سے لیکن علم اس کے پاس نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ گناہگار ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، جو صحابہ میں سب سے بڑے مفسر قرآن ہیں، وہ فرماتے ہیں من فسر القرآن بغیر علم وأصاب فقد اخطأ. یہ الاتقان میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے کہ جس نے قرآن میں کوئی بات کی اور ٹھیک کی لیکن علم اس کے پاس نہیں تھا،
فقط اخطأ، اس نے غلطی کی۔ ایک آدمی نے ایک مرض کے لیے ایک دوائی بتائی، ٹھیک بتائی، ڈاکٹر نہیں ہے، وہ قانونی مجرم ہے۔ ڈاکٹری کی سیٹ پر ایک انجینئر آ کر علاج کرتا ہے تو لوگ قبرستان پہنچ جائیں گے۔ اسی طرح کنسٹرکشن کا کام ڈاکٹر کے حوالے کیا جائے تو وہ کیا کرے گا؟ عمارتیں گریں گی۔ اسی طرح اگر غیر عالم دین جس نے وہ علوم نہیں پڑھے ہوئے ہیں تو وہ صرف گناہگار نہیں ہوگا، لوگوں کے ایمان کو بھی خراب کرے گا۔ اس لیے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من فسر القرآن برأیہ فقط کفر، جس نے اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کی تو وہ کافر ہو گیا۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، عظیم ہمارے دینی مذہبی لیڈر اسکالر، ان کے پاس ایک آدمی آیا اور ایک نسخہ ان کو دیا کہ یہ میں نے تفسیر لکھی ہے اور آپ اس پر مقدمہ لکھیں، تقریض لکھیں اور اس کی تعریف کریں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تفسیر اپنے پاس رکھی۔ 2-3 ہفتوں کے بعد وہ آدمی آیا، اس کو تفسیر کا نسخہ حوالہ کیا۔ اس نے جب دیکھا تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے لکھا تھا کہ میں نے سنا تھا کہ قرآن بڑا مظلوم ہے، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا۔ اب آپ قرآن کی تفسیر لکھ رہے ہیں، کیا آپ کے پاس تفسیر کا علم ہے؟ قرآن کا علم، حدیث کا علم، فقہ کا علم، اصول قرآن کا علم، اصول تفسیر کا علم، اصول فقہ کا علم، ادب ہے، معانی ہے، علم بیان ہے، صرف ہے، نحو ہے۔ اگر میں کہتا ہوں وہ جاتا ہے ہی گو، میں کہتا ہوں وہ جاتا ہے اور اس کا ترجمہ میں کرتا ہوں ہی گو، ٹھیک ہے؟ غلط ہے، غلط ہے۔ کیوں؟ ہی گوز ہے۔ کیوں؟ فرسٹ فارم کے ساتھ ای اس لگتا ہے ہی شی اٹ میں، لہذا ہی گو نہیں ہے، ہی گوز ہے۔ گرامر کی ضرورت ہے۔ دیکھو تو قرآن کے لیے ان علوم کا ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ آپ نے ابن عباس کی روایت اور محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت جو کہ ابو داؤد میں ہے، پہلی روایت الاتقان میں ہے، وہ آپ نے سن لی کہ یہ گناہ ہے۔ تو ضروری ہے کہ ہم قرآن کے علوم کو سیکھیں، اور الحمدللہ قرآن آسان ہے۔ اس حوالے سے ہم آپ کو ساتھ ساتھ گرامر بھی پڑھائیں گے، ترجمہ بھی پڑھائیں گے، تشریح بھی پڑھائیں گے، تجوید بھی پڑھائیں گے، جنہیں ساتھ ساتھ سب کچھ چلائیں گے انشاءاللہ۔ ایک بات۔ دوسری بات جس کی طرف میں نے اشارہ کر لیا کہ قرآن آسان ہے، کیا کوئی ہے کہ قرآن سے نصیحت حاصل کریں؟ تو اگر قرآن آسان ہے تو میرے سامنے جتنے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ قرآن کا درس شروع کریں نا، آپ شروع کریں۔ جواب مطلب اس کا یہ ہے کہ تمام تفسیروں میں للذکر کے 2 ترجمے ہیں۔ کتنے ترجمے ہیں؟ 2 ترجمے ہیں۔ نمبر 1 قرآن حفظ کے لیے آسان ہے، 2 نصیحت لینے کے لیے آسان ہے۔ جو نصیحت دے گا لوگ نصیحت لیں گے، باقی پڑھانے کے لیے تو وہ عالم ہونا ضروری ہے۔ ہاں غیر عالم بھی قرآن کا درس دے سکتا ہے۔ اب ایک علاقے میں عالم نہیں ہے تو وہاں دین کا کام کس طرح ہوگا؟ یہ ایک علاقے میں عالمہ نہیں ہے تو دین کا کام کس طرح ہوگا؟ تو خوبصورت خوبصورت اچھی اچھی تفسیریں حضرات علماء کرام نے لکھی ہیں، بڑی اچھی اچھی تفسیریں، معرف القرآن ہے، بیان القرآن ہے، تفہیم القرآن ہے۔ تو یہ جو تفسیریں ہیں اس کا مطالعہ کر کے قرآن ہی کی آیت پڑھی جائے، قرآن ہی میں ترجمہ پڑھ لیا جائے، قرآن ہی کی تشریح پڑھ لی جائے تفسیر کی، اور پھر اس میں اپنی بات ایڈ نہ کی جائے اور کہا جائے کہ ہم نے جو کچھ پڑھ لیا یا اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سادہ قرآن غیر عالم رکھ کے وہ درس دے گا، حضور کی حدیث، ابن عباس کی روایت آپ کے سامنے آ گئی۔ اب ایک علاقے میں درس کی ضرورت ہے تو ضروری ہے کہ عالم دین سے وہ عالم دین جو قرآن حدیث پر عمل کرنے والا ہو، وہ عالم دین جس کے پاس قرآن حدیث کے علوم ہوں، وہ عالم دین جو فرقواریت کی بات نہ کرے، وہ عالم دین جو امت کو جوڑے، وہ عالم دین جو امت کے لیے آسانی پیدا کرے۔ یسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا۔ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جس گورنر کو بھی بھیجا، جس فرد کو بھی بھیجا دین کی دعوت کے لیے یا علاقے کے گورنری کے لیے، تو ان کو کیا؟ لوگوں کو متنفر نہ کرو، نرمی پیدا کرو، آسانی پیدا کرو، محبت پیدا کرو، امت کو جوڑو۔ یہ امت کو جوڑنے کا زمانہ ہے۔ 97% مسئلوں میں کیا ہے؟ اتفاق ہے۔ 2.5% مسئلوں میں کیا ہے؟
اختلاف ہے، وہ بھی کفر و شرک کا نہیں ہے۔ لہٰذا ہم امت کو اتفاقی مسائل میں لا کر کہ قبر میں جو بات پوچھی جائے گی اور جن باتوں کی وجہ سے ہم جنت میں جائیں گے وہ عوام کے سامنے ہائی لائٹ کی جائیں، وہ مسائل ہائی لائٹ کیے جائیں، اور مردے سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں، خون سے وضو ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا ہے، ان موضوعات کو سٹیج کا موضوع نہ بنایا جائے۔ اس سے امت میں توڑ آتا ہے۔ کوئی اوپر ہاتھ باندھے سینے پر، حدیث میں موجود ہے، کوئی ناف کے نیچے ہاتھ باندھے، حدیث میں موجود ہے۔ ہم کیوں لڑتے ہیں؟ تو عالم دین سے رابطہ کیا جائے، نہیں تو غیر عالم دین تفسیر ہی کے اندر آیت پڑھے، اس کا ترجمہ پڑھے اور اس کی تشریح پڑھے اور اس میں کچھ ایڈ نہ کر کے کہے ہاتھ اٹھاؤ بھائی کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک بات میں نے آپ کو سمجھا دی۔ دوسری بات جو سمجھانی ہے وہ یہ ہے کہ کیا اگر ہم عربی سیکھ لیں تو قرآن ہم کو آ جائے گا؟ سوال۔ عربی ہم نے سیکھ لی، عربی میں ہم تکڑے ہو گئے تو کیا ہم قرآن کو سمجھ جائیں گے؟ جواب، پورے عرب والے جتنے ممالک ہیں، جتنی کنٹریز ہیں عرب کی، وہاں پر سارے عربی کو جانتے ہیں۔ کیا وہ سارے عالم ہیں؟ وہ سارے عالم نہیں ہیں، بلکہ عالم وہ ہے، سدیس ہے، شیخ سدیس ہے ہمارے بزرگ، شیخ عبد الرحمن ہے، شیخ شریم ہیں، یہ ہمارے بڑے بڑے بزرگ ہیں۔ اب ان حضرات نے 15-16 سال مدرسے میں پڑھا یا نہیں پڑھا ہے؟ 15-16 سال وہاں مدارس قائم ہیں جہاں پر وہ علوم حاصل کرتے ہیں۔ یہ سدیس جو ہے یہ بیک وقت حافظ بھی ہے، عالم بھی ہے، مفتی بھی ہے، جج بھی ہے، الحمدللہ۔ تو ضروری ہے کہ ہم یہ کریں کہ عربی کے ساتھ ساتھ عربی کے علوم بھی ہم حاصل کریں، یہ ضروری ہے۔ مسلح پر کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا ہے عرب میں جب تک وہ عالم نہ ہو، اگرچہ وہ عربی کو جانتے ہیں لیکن وہ قرآن نہیں سمجھ سکتے حدیث جب تک وہ علوم ان کے پاس نہ ہو۔ اس کی آسان مثال عرب میں بڑے بڑے مدارس۔ دوسری طرف آئیے، مجھے انگلش آتی ہے، میری انگلش کی سپیچ اور سپیک بڑی اچھی ہے۔ مثلا مثال دیتا ہوں، ایک ساتھی ہیں، وہ لندن میں رہتا ہے اور اس نے انگلش میں کمال حاصل کیا ہے اور مادری زبان بھی کیا ہے؟ انگلش ہے۔ آپ مجھے بتائیے وہ ڈاکٹر بن سکتا ہے؟ ڈاکٹری کی جتنی کتابیں ہیں وہ کس زبان میں ہیں؟ وہ انگلش میں ہیں، لیکن انگلش کی وجہ سے وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا ہے، کنسٹرکشن انجینئر نہیں بن سکتا ہے، جیولوجسٹ نہیں بن سکتا ہے۔ وہ تبھی بن سکتا ہے کہ اس زبان کے ساتھ ساتھ اس فن کے علوم بھی جنہیں وہ حاصل کر لیں۔ تو مثلا ایک آدمی ہے اور وہ کیا ہے؟ ڈاکٹر ہے، تو وہ تو علاج کر سکتا ہے، لیکن جو انگلش سیکھ کر اور ڈاکٹری کتابیں پڑھ پڑھ کے وہ اگر ڈاکٹری کی کرسی پر بیٹھے گا تو وہ کیا ہوگا؟ نقصان کرے گا۔ اسی طرح وہ آدمی جس کے پاس تفسیر کے علوم نہیں ہو تو وہ تفسیر کر کے گناہگار ہوگا۔ من فسر القرآن برأیہ فقد کفر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ كتاب الله شيء لا سوى يهذبنا العمل به، كتاب الله شيء لا سوى يهذبنا۔ ابھی آپ پروگرام سن رہے تھے قرآن آسان ہے، مقرر تھے مفتی محمد اسماعیل طورو، ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، ایڈیٹنگ سکندر علی، پیشکش اظہر نیاز۔ هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. كتاب الله شيء لا سوى يهذبنا العمل به، كتاب الله شيء لا سوى يهذبنا۔ پروگرام پیش خدمت ہے قرآن آسان ہے۔ مفتی محمد اسماعیل طورو سے قرآن پاک سیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، پیشکش اظہر نیاز۔ قرآن آسان ہے۔ هو معجزة الله الكبرى
عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ حضرات کے سامنے قرآن آسان ہے اس حوالے سے پروگرام ہوتا ہے. قرآن تفسیر کے مبادیات اس حوالے سے ایک درس آپ حضرات کے سامنے ہو گیا. آج دوسرا درس ہے قرآنی علوم کی اہمیت. اس موضوع پر آپ حضرات کے سامنے بات چل رہی ہے. چونکہ ہمارا جو یہ درس ہے یہ صرف ایک تقریر نہیں ہے بلکہ یہ کلاس روم ہے. قرآن آسان ہے تو ہم سیکھیں گے، تو اس میں جو ضروری چیزیں ہیں وہ ہم کو سیکھنا ہمارے اوپر لازم ہے. دیکھیں، قرآن کی علوم کی اہمیت کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ میں نے ایک آدمی سے پوچھا کہ الحمدللہ اس کا کیا ترجمہ ہے، تو اس نے کہا کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے. تو میں نے اس کو کہا کہ حمد کا معنی ہے تعریف، لے کے معنی ہے کے لیے، اللہ کا معنی ہے اللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے. تو یہ تمام کس چیز کا ترجمہ ہے؟ تو اس نے کہا تمام ترجمہ الف لام کا ہے. الحمد، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، اب یہ بتاؤ کہ اس کا کیا ترجمہ ہے کہ القلم لزیدن، القلم لزیدن. تو اس نے کہا کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ قلم زید کے لیے ہے. تو میں نے کہا نا، میں نے اس کو کہا کہ آپ کہیں کہ تمام قلم زید کے لیے ہے. یہاں بھی تو الف لام ہے، تمام قلم زید کے لیے. دنیا کا کوئی آدمی یہ ترجمہ نہیں کرے گا کہ تمام قلم زید کے لیے ہے یا ایک تعریف اللہ کے لیے ہے. تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں. اور القلم زیدن لزیدن، قلم یہ کس کے لیے ہے؟ زید کے لیے ہے. تو وہاں بھی الف لام ہے، یہاں بھی الف لام ہے. یا وہاں کہو کہ ایک تعریف اللہ کے لیے، ایک قلم زید کے لیے، یا تمام قلم زید کے لیے اور تمام تعریف اللہ کے لیے. یہ کہو نا، وہ چپ ہو گیا، اس کے پاس علم نہیں تھا اس مسئلے کا. تو میں نے اس کو کہا کہ الف لام کی دو قسمیں ہیں. الف لام کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے الف لام اسمی جو اسم پر داخل ہوتا ہے، اور ایک ہے حرفی. اسمی کی دو قسمیں ہیں، ایک اسم فاعل پر داخل ہوتا ہے اور ایک اسم مفعول پر داخل ہوتا ہے. پھر حرفی کی چار قسمیں ہیں، ایک جنسی ہے، ایک استغراقی ہے، یہ ایک عہد خارجی ہے، ایک عہد ذہنی ہے. یہ 6-8 قسمیں ہو گئی الف لام کی. پورا قرآن الف لام سے بھرا ہوا ہے، نہیں بھرا ہوا ہے. اب کہاں پر کون سا ترجمہ کس الف لام کا ہے وہ عام آدمی کو معلوم نہیں ہے. القلم لزیدن میں جو الف لام ہے وہ عہد خارجی ہے. ایک تو عہد خارجی کا نام ہم کو نہیں آتا ہے، دو اس کا مطلب ہم کو نہیں آتا ہے. اور الحمد میں جو الف لام ہے وہ جنسی اور استغراقی ہے. جنسی اور استغراقی کا علم بھی ہمارے پاس نہیں ہے، لہذا قرآن علوم ضروری ہے. ورنہ ترجمہ غلط ہوگا تو عالم تو سمجھے گا، غیر عالم اس کو نہیں سمجھے گا کہ یہ کہاں گڑبڑ کر رہا ہے. یہ تو میں صرف الف لام کی بات کر رہا تھا، یہ تو گرامر کی بات ہے. پھر چلائیں گے اس کو. وہ جا رہا ہے، ہی از گوئنگ، ہی از گو، تو یہ غلط ہے. این جی لگتا ہے فعل جاری میں. تو تمام زبانوں کے لیے اور تمام علوم کے لیے تو گرامر کی ضرورت ہے، لیکن قرآن کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. نہ کیوں نہیں ہے؟ سب سے اعلیٰ علم، اعلیٰ تعلیم، اونچی تعلیم، اونچی کتاب، عظمت والی کتاب قرآن ہے. اس کے لیے زیادہ آداب ہے، زیادہ شرائط ہے، زیادہ فنون ہے، زیادہ علوم ہے. یہ ضروری ہے. تو یہ ایک مثال میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی. علم کی ضرورت، تفسیر کے علم کی ضرورت. پھر آپ تفسیر کو سمجھے کہ تفسیر جو ہے اس کا کیا معنی ہے، تفسیر اس کا کیا ترجمہ ہے، اس کا کیا معنی ہے. یہ تفسیر جو ہے یہ نکلا ہے فسرہ سے. جیسے اپلیکیشن اپلائی سے نکلا ہے تو تفسیر فسرہ سے نکلا ہے. اب فسرہ جو ہے اس میں قلب ہوا ہے. قلب کیا چیز ہے وہ گرامر کی بات ہے، آئے گی. تو یہ اصل میں ہے سفرہ. اور سفرہ کس کو کہتے ہیں؟ روشن ہونا. سفرہ کس کو کہتے ہیں؟ روشن ہونا. تو یہ اصل میں ہے سفرہ. پھر ہو گیا فسرہ. یہ کیسے ہو گیا؟ اس کے لیے وہی صرف و علم کی، صرف اور نحو کی ضرورت ہے. لیکن آپ کو بتا رہا ہوں کہ تفسیر کا معنی ہے روشن کرنا. اور سفر میں آدمی جاتا ہے تو تجربات اور علاقے کیا ہو جاتے ہیں؟ روشن ہو جاتے ہیں. لہذا تفسیر کا معنی ہے روشن کرنا. تو ایک آیت ہے، وہ آیت ہے، آپ نے آیت پڑھ لی، ٹھیک ہے،
لیکن جب آپ اس کی تشریح میں جائیں گے اور اس کی تفسیر میں جائیں گے تو وہی آیت کیا ہو گئی؟ روشن ہو گئی۔ آیت آپ نے پڑھ لی، دیکھو، یا ابا ذر، اے ابو ذر، لأن تغدو، اگر تو صبح کو جائے، فتعلم آیتا من کتاب اللہ، تو قرآن کی ایک آیت سیکھ لے، خیر لک من ان تصلی 100 رکعہ، ایک آیت صرف سیکھنا تجوید سے۔ انگلش کی سپیچ اور سپیک انگریزوں کی طرح، رائٹنگ ہم نہیں کہتے ہیں رائٹنگ، ڈاکٹر نہیں کہتے ہیں ڈاکٹر، کالونی نہیں کہتے ہیں کالونی، لندن نہیں کہتے لنڈن، یورپ نہیں کہتے ہیں یورپ، امریکہ نہیں کہتے ہیں امریکہ۔ جس طرح سپیلنگ ہے، جو سائلنٹ حروف ہے، جو سپیچ اور سپیک انگریزوں کی ہے، اسی طرح ہم پڑھتے ہیں قرآن۔ اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها، قرآن پڑھو عرب کی آوازوں سے اور عرب کے اندازوں سے۔ تو ایک ہے قرآن کا پڑھنا تجوید سے، تجوید سے اتنا قرآن پڑھنا واجب اور فرض اور لازم اور ضروری ہے کہ آپ نماز صحیح طریقے سے پڑھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو پڑھو تجوید سے۔ تجوید فرض ہے۔ کتنی تجوید فرض ہے؟ جس سے نماز ہو سکے، وہ فرض ہے، اور وہ ہم سیکھیں گے۔ یہ ہمارے اوپر لازم ہے کہ مخارج اور صفات کے ساتھ صحیح ہم قرآن پڑھیں، اور الحمدللہ تجوید بھی آپ کو سکھائیں گے اسی درس میں، اسی کلاس میں ہم آپ کو تجوید بھی سکھائیں گے۔ ہاں، تجوید کی کلاس بھی ہوگی، تجوید بھی ٹھیک کریں گے۔ تو تفسیر میں آیت روشن ہوتی ہے، تو ایک آیت کا پڑھنا، حضور نے فرمایا کہ جس نے ایک آیت پڑھ لی، اے بزرگ اگر تو صبح کو جائے اور ایک آیت پڑھ لے، یہ تمہارے لیے 100 رکعت نفل سے بہتر ہے۔ وَلَأَن تَغْدُو، اور اگر تو صبح کو جائے، فَتَعَلَّمَ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ، آپ علم کا ایک باب سیکھ لیں، خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَن تُصَلِّيَ 1000 رکعہ، آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ 1000 رکعت نفل پڑھیں۔ 1000 رکعت نفل ایک آدمی پڑھ لے کونے میں کھڑے ہو کر، دوسرا آدمی کیا سیکھ لے؟ دین کا ایک باب سیکھ لے کہ وضو میں 4 فرائض ہے اور اس کو یاد کر لے، اس کو 1000 رکعت نفلوں کا ثواب ملتا ہے۔ کیوں؟ نماز کا علم ہوگا تو آپ صحیح پڑھ سکیں گے کہ 13 فرائض ہے، 14 واجبات ہے، 22 سنتیں، 18 سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور 54 مستحبات ہے۔ جب یہ علم آپ کے پاس ہوگا تو آپ نماز صحیح پڑھ سکیں گے۔ تو دین کا ایک باب سیکھنا یہ 1000 رکعت نفلوں سے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ اور آگے اس حدیث میں ایک عجیب جملہ ہے، عمل بھی او لم یعمل بھی، چاہے اس وقت اس مسئلے پر آپ کو عمل ہو یا نہ ہو، آپ کو ثواب مل گیا۔ مثلا آپ نے زکوٰۃ کے مسائل ایک عالم سے سیکھ لیے، سیکھنے کے بعد آپ فارغ ہو گئے، آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں؟ نہیں، وقت نہیں آیا، یا آپ غریب ہیں، 1000 کا ثواب آپ کو مل گیا۔ عمل بھی او لم یعمل بھی خیر لک من ان تصلی 1000 رکعہ، چاہے اس پر عمل ہو یا نہ ہو، 1000 رکعت نفلوں سے اس کا ثواب کیا ہے؟ بہتر ہے۔ تو تفسیر کا معنی ہے روشن کرنا، اور تفسیر سے آیت کیا ہو جاتی ہے؟ روشن ہو جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے، صاف ہو جاتی ہے، اور مطلب سامنے آ جاتا ہے۔ تو علم کی اہمیت پر بات ہوئی اور تفسیر کا معنی بیان ہوا۔ اب تفسیر کہتے کس کو ہیں؟ یہ تو لغوی معنی تھا نا، ایک ہے لغوی معنی اور ایک ہے اصطلاحی معنی۔ لغوی معنی روشن ہونا، روشن کرنا، اور اصطلاحی معنی قرآن کی آیت کی تفسیر، قرآن کی آیت سے، قرآن کی آیت کی تفسیر نبی علیہ السلام کے قول سے، قرآن کی آیت کی تفسیر صحابی کے قول سے، قرآن کی آیت کی ایسی تفسیر جو اصول قرآن کی آیت اور اجماع کے خلاف نہ ہو، تو یہ ہے تفسیر۔ تو جب قرآن کی آیت کی تفسیر آپ نے ایسی کر لی جس کے پشت پر کیا موجود ہے؟ دلیل موجود ہے کسی اور آیت کی یا حدیث کی یا صحابی کا قول ہے، تو یہ تفسیر۔ اور قرآن کی تفسیر تو آپ نے کر لی، لیکن اس پر کوئی واضح دلیل نہیں ہے، لیکن ایک مجتہد نے، مجتہد عام مولوی نہیں، مجتہد انٹرپریٹیٹر، جس میں صلاحیت ہو اجتہاد کی، انٹرپریٹیشن، اس میں اجتہاد کی صلاحیت ہو، وہ تفسیر کرے اس آیت کی، لیکن وہ تفسیر ایسی ہو کہ وہ قرآن کی کسی آیت یا حدیث یا صحابی کے قول یا اجماع کے مخالف نہ ہو، تو یہ تاویل ہے۔ وہ تفسیر ہے اور یہ تاویل ہے۔ اور اگر علم نہ ہو اور اپنی طرف سے قرآن کی آیت کی کوئی تشریح کی جائے، وہ ہے تفسیر بالرائے، اور وہ کفر ہے۔
ایک تفسیر ہے، ایک تعویل ہے، ایک تفسیر بالرائے ہے. یہ تینوں چیزیں الگ الگ ہیں. علامہ ابو الفدا اسماعیل ابن کثیر الدمشقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ تفسیر ابن کثیر والے کا نام ہے، ابو الفدا اسماعیل ابن کثیر الدمشقی رحمۃ اللہ علیہ. وہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی آیت جو ہے اس کی تفسیر آیت ہی کرتی ہے، دوسری آیت تفسیر کرتی ہے. القرآن یفسر بعضہ بعضا. تو یہ عظیم کتاب ہے. وہی فرماتے ہیں ان اللہ تعالی انزل اشرف الکتب علی اشرف الرسل بوسیلۃ اشرف الملائکہ فی اشرف شہور السنہ علی اشرف بقاء الارض. اللہ تعالی نے اس شریف کلام کو شریف مہینے میں شریف پیغمبر پر شریف فرشتے کے وسیلے سے تمام دنیا میں جو عظیم شریف مکانات ہے مکہ اور مدینہ، اللہ تعالیٰ نے اس شریف کلام کو شریف مہینے میں مکمل فرمایا. تو قرآن کی تفسیر قرآن کی آیت بھی کرتی ہے، اس لیے تفسیر کی مختلف اقسام بیان کی گئی ہیں. دیکھو، ایک قرآن کی تفسیر تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے سے، قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے سے. ایک یہ تفسیر ہے باقاعدہ، اس پر الگ الگ تفسیریں لکھی گئی ہیں. قرآن کی تفسیر قرآن کی آیت سے. مثلا ایک عورت بدکاری کرے قرآن میں ہے تو اس کو بند رکھو اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی راستہ نکال دے گا. اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی راستہ نکال دے گا. کون سا راستہ؟ وہ نہیں ہے قرآن میں، اس وقت نہیں آیا تھا. بعد میں جب سورہ نور کی آیتیں اتری اور شرعی حکم اترا تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خذوا عنی خذوا عنی، آ جاؤ مجھ سے لے لو. بدکار عورت کے لیے حکم اتر گیا ہے، آ جاؤ مجھ سے لے لو. جو اللہ نے فرمایا تھا اب اتر گیا ہے، آ جاؤ. تو قرآن کی تفسیر قرآن سے. دوسری قسم ہے قرآن کی تفسیر حدیث سے. قرآن کی تفسیر حدیث سے، یہ دوسری قسم ہے. قرآن کی تفسیر صحابی کے قول سے، قرآن کی تفسیر تابعی کے قول سے، قرآن کی تفسیر تبع تابعی کے قول سے. التفسیر بالاثر. ایک تفسیر الاحکام ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر میں اس بات کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ یہ جو قرآن کی یہ آیت ہے اس میں کتنے مسائل بیان کیے گئے ہیں. یہ تفسیر الاحکام. قرآن میں 500 آیتوں کا تعلق احکام کے ساتھ ہے. قرآن میں کل 6300 سے کچھ اوپر آیت ہیں. قرآن میں کل 6300 سے کچھ اوپر آیت ہیں. لوگ کہتے ہیں قرآن میں 6666 آیت ہے. آج شمار کرو جاؤ، نہیں ہے. قرآن کی آیتیں 6300 سے کچھ اوپر ہے. آج شمار کرو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ الاتقان میں فرماتی ہیں قرآن میں 6666 آیتیں ہیں. وہاں آیت سے مراد مسائل ہے. اس میں اتنے مسائل ہیں، آیتیں نہیں. آیتیں 6300 کے لگ بھگ ہیں. آپ خود مطلب یہ ہے کہ شمار کریں. تو یہاں آیت سے مراد کیا ہے؟ مسئلہ ہے. جیسے بلغوا عنی ولو آیا، اگر آپ کو ایک آیت معلوم ہو تو آگے پہنچاؤ. یہاں آیت سے مراد شرعی مسئلہ ہے. اگر آپ کو ایک آیت معلوم ہو تو آگے آپ بتائیں، یعنی ایک مسئلہ آپ کو معلوم ہو تو آگے بتائیں. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ قرآن کی تفسیر میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے اس سے کتنے مسائل نکلتے ہیں. اس سے کتنے مسائل نکلتے ہیں. ویسے ایک مثال دیتا ہوں. میرے پاس ایک آدمی آیا تو اس نے کہا مفتی صاحب یہ جو اخباروں میں ہم قرآن حدیث چھاپتے ہیں اخباروں میں، تو کیا یہ چھاپنا چاہیے؟ اس کی بے عزتی ہوتی ہے، ادھر ادھر یہ قرآن کی آیتیں گر جاتی ہیں، تو کیا یہ چھاپنی چاہیے چیزیں؟ میں نے کہا چھاپنی چاہیے. اسلامی صفحہ چھاپنا چاہیے. قرآن حدیث کی اشاعت کریں گے، اس کو چھاپیں گے. کہ جو لوگ گراتے ہیں، میں نے کہا کیوں گراتے ہیں؟ لوگوں کو چاہیے اس کی حفاظت کرے. اس نے کہا مجھے دلیل دو، مجھے دلیل دو. اب تفسیر قرطبی 20 جلدوں میں عربی میرے پاس ہے. ہاں، تو اس میں لکھا ہے وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. سلیمان نے بلقیس کو خط لکھا تو کیا کہا؟ یہ سلیمان کی طرف سے ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ تو کافر تھی. اب دین کی اشاعت ہے تو وہ تو کافر تھی. حضور نے تمام کافر بادشاہوں کو خطوط لکھے
اس میں حمد و صلاۃ اور بسم اللہ ہے۔ جب دین کی اشاعت ہم کریں گے ہم اس سے فارغ ہو گئے، اب دوسرے کے اوپر اس کی قدر اور اس کی عزت لازم ہے، اس کی قدر اور اس کی عزت لازم ہے۔ اب جو آدمی عزت نہیں کرے گا گناہگار وہ ہے، اشاعت والا گناہگار نہیں ہے۔ کہ رہے کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا تفسیر قرطبی میں بھی یہ بات موجود ہے، علامہ رازی نے تفسیر کبیر میں بھی اس بات کو نقل فرمایا ہے کہ یعنی دین کی اشاعت ہوگی۔ اب اگر کوئی دوسرا آدمی اس کی بے قدری کرے تو دین کی اشاعت کرنے والا گناہگار نہیں ہے، وہ بے قدری کرنے والا گناہگار ہے۔ ہاں اخبار والوں کو چاہیے، نصیحت بھی کریں گے، اخبار والوں کو چاہیے کہ اسلامی صفحہ الگ رکھے، اسلامی صفحہ الگ رکھے، اور اگر ایک طرف اسلامی مضامین ہیں تو دوسری طرف بھی اسلامی مضامین ہونے چاہیے، اور تصویریں اور گندی تصویریں یہ نہیں ہونی چاہیے، اور اس کا خوب خیال کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس کی ہم سب مسلمان ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ تو ہم کو چاہیے کہ جو اشاعت بھی دین کی کریں اور اخبار والے کریں تو اس کے پشت پر جو ہے نا کیا کریں، ان کو چاہیے کہ وہ بھی اسلامی مضامین چھاپیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كتاب الله شيء لا سوى يهذبنا العمل به كتاب الله شيء لا سوى يهذبنا۔ ابھی آپ پروگرام سن رہے تھے قرآن آسان ہے، مقرر تھے مفتی محمد اسماعیل تورو، ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، ایڈیٹنگ سکندر علی، پیشکش اظہر نیاز۔ هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا۔ كتاب الله شيء لا سوى يهذبنا العمل به كتاب الله شيء لا سوى يهذبنا۔ پروگرام پیش خدمت ہے قرآن آسان ہے۔ مفتی محمد اسماعیل تورو سے قرآن پاک سیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، پیشکش اظہر نیاز۔ قرآن آسان ہے۔ هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے سامنے قرآن کا درس، اس کی تشریح، تفسیر، قرآن آسان ہے کے حوالے سے یہ تقاریر چل رہی ہیں، اور آپ کی ذمہ داری ہے میرے قابل احترام دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، اور میری قابل احترام ماؤں بہنوں کہ نہایت ادب کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ قرآن کو سنیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ تو ایک بات تو آپ حضرات کے سامنے ہو گئی قرآن کے علوم کی ضرورت اور اس کی اہمیت کے بارے میں۔ آج جو ہمارا درس ہے وہ ہے آداب القرآن، قرآن کے آداب۔ یہ عام کتاب نہیں ہے، یہ پاک رب کی پاک کتاب ہے، لہذا اس کے آداب ہیں۔ پوری کائنات میں جتنی کتابیں ہیں، فزکس کی ہے، کیمسٹری کی ہے، اکنامکس کی ہے، لاگرتھم کی ہے، میتھس کی ہے، باٹنی کی ہے، مینجمنٹ کی ہے، پوری دنیا میں کسی تعلیمی کتاب کا کوئی حافظ نہیں ہے۔ اسی طرح گرنتھ ہے، وید ہے، اپنشد ہے، پران ہے، انجیل متی ہے، انجیل برنباس ہے، انجیل لوقا ہے، انجیل مرقس ہے، تورات ہے، زبور ہے۔
ان کتابوں کا بھی کوئی حافظ موجود اس دنیا میں نہیں ہے، بلکہ اس کے 2 صفوں کا حافظ نہیں ہے۔ لیکن الحمدللہ انٹرنیٹ کی رپورٹ ہے کہ پوری دنیا میں قرآن کے 3.5 کروڑ حافظ موجود ہیں۔ لہٰذا یہ بہت عظیم کتاب ہے۔ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ اس کا محافظ میں ہوں، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ بے شک اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے اور اس کے محافظ ہم ہی ہیں، اور یہ عظیم کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، کروڑوں افراد کو یاد ہے۔ میرے خیال میں یہ 3.5 کروڑ نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ہمارا گاؤں ہے، اس میں 75 مسجدیں ہیں، ہر مسجد میں 30 حافظ ہے، تو وہ تو کسی نے ڈاؤن لوڈ نہیں کیا نا کمپیوٹر میں، یہ تو جو ڈاؤن لوڈ ہوئے ہیں لوگوں نے بتا دیا۔ تو قرآن کے بہت زیادہ حافظ ہے، یہ قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے، یہ قرآن کی عظمت کی دلیل ہے۔ میں ایک بیان اس موضوع پر بھی کروں گا کہ قرآن اور سائنس، قرآن اور کمپیوٹر، اس موضوع پر بھی بات ہوگی جدید، لیکن وہ بعد میں۔ فی الحال میں آپ کے ذہن میں یہ بات بٹھانا چاہتا ہوں کہ یہ عظیم کتاب ہے، عظیم رب کی کتاب ہے، لہذا اس کے بڑے آداب ہیں۔ ڈائجسٹ کو ہم ٹھیک لگا کے پڑھ سکتے ہیں، ہم نے ٹیک لگایا ہوا ہے اور ہم ڈائجسٹ پڑھ رہے ہیں، یہ پاک رب کی کتاب ہے۔ اگر آپ معذور نہیں ہیں یا آپ کی صحت ٹھیک ہے تو گویا کہ اللہ میرے سامنے ہے، اور یقیناً اللہ ہمارے سامنے ہے، تو ہم نہایت ادب کے ساتھ بیٹھ کر اس قرآن کو پڑھیں، قرآن کھولیں، اس کی تلاوت کریں۔ قرآن کیا ہے؟ پیارے رب سے پیاری باتیں۔ ہم ٹائم دیتے ہیں بچوں کو، بیوی کو، کرکٹ میچ کو، چوک کو، گلی کو، دوستوں کو، یاروں کو، شادی کو، غمی کو۔ ہم اللہ کو کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ ہمارے ٹائم ٹیبل میں تمام چیزوں کے لیے ٹائم ہے۔ درود شریف، استغفار، کلمہ طیبہ، 3 کلمہ، صبح شام 100 بار، صبح سورہ یاسین، سورہ مزمل، رات کو سورۃ الملک، سورۃ الواقعہ، روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن کی تلاوت۔ یہ قرآن کا ادب ہے، یہ ہم کریں گے اور شوق سے کریں گے۔ 1 پارہ پڑھو، آدھا پارہ پڑھو، 1 صفحہ پڑھ لو، لیکن پڑھ لو اپنی حاجت کے حصول کے لیے، کہیں سے رشتہ وصول ہو جائے، فلانا کام میرا ہو جائے۔ 1.5 لاکھ کے وظیفے کرتے ہیں، لیکن اللہ میرے سے خوش ہو جائے اور میں قرآن کی تلاوت کروں، اس میں ہم سست ہیں اور ہم کو اپنی سستی ماننی پڑے گی۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو قرآن کا ادب کہ قرآن کو ہم پڑھیں، قرآن کو ہم سمجھیں، قرآن کو ہم سیکھیں۔ پاک رب کا پاک ارشاد ہے پاک کلام میں، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس کو توجہ سے سنو، غور سے سنو، خاموشی سے سنو، شور مت کرو، محبت سے سنو، الفت سے سنو، عمل کی نیت سے سنو۔ یہ قرآن کا ادب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ ذَلِكَ، یہ باتیں غور سے سنو، توجہ سے سنو۔ جو اللہ تعالیٰ کے جو شعائر ہیں، شعائر جمع شعیرہ کی، شعیرہ کا معنی ہے وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو جائے۔ مکہ ہے، مدینہ ہے، نبی ہے، قرآن ہے، دین ہے، اسلام ہے۔ تو قرآن شعر اللہ میں سے ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جس نے اللہ تعالیٰ کے شاعر کی عزت کی، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اس کا دل متقی ہے۔ اس پر مجھے ایک قصہ یاد آیا۔ حرم میں 3-4 مرتبہ گیا ہوں الحمدللہ۔ وہاں جاتا ہوں تو ایک بات آپ نے بھی دیکھی ہوگی اور میں نے بھی دیکھی ہے کہ وہ قرآن زمین پر رکھتے ہیں، پڑھ کے زمین پر رکھ لیتے ہیں کہ پاک ہے۔ میں نے سامنے ایک آدمی کو دیکھا، اس نے کعبہ کی طرف پیر کیے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، ہم تو پاکستان میں کعبہ کی طرف پیر نہیں کرتے ہیں، تو آپ نے یہاں بالکل سامنے پیر کیے ہوئے ہیں اور زمین پر قرآن رکھ لی اور آپ نے سجدہ کر لیا۔ ایک آدمی کو میں نے عربی میں کہا، اس نے کہا مجھے جواب میں، هل جاء فی القرآن او الحدیث منعه، کیا قرآن حدیث میں یہ ہے کہ زمین پر قرآن نہ رکھو؟ صاف ہے نا۔ کیا قرآن حدیث میں یہ ہے کہ کعبہ کی طرف پیر نہ کرو؟ یہ تو قرآن کی نہ آیت ہے نہ حدیث ہے، یہ کہاں ہے؟ اس نے مجھے کہا۔ اب میں اس کو کہاں سے جواب دوں؟ واقعی قرآن حدیث میں تو یہ بات نہیں ہے۔ تو میں نے اس کو کہا حینما رجعت الى بیتک هل يجوز ان تجلس على امک، میں نے کہا جب آپ اپنے گھر واپس چلے جائیں، حج کر کے، عمرہ کر کے،
اور ماں کی کمر کے اوپر آپ بیٹھ جائیں، کہہ رہے اما جی کیا حال ہے، تو یہ جائز ہے؟ کہہ رہے نہیں یہ تو ناجائز ہے بھائی۔ میں نے کہا حل جاء فی القرآن او الحدیث منعہ، کیا قرآن حدیث میں یہ ہے کہ ماں کی کمر کے اوپر مت بیٹھو؟ وہ ہنسنے لگ گیا، کہہ رہے یہ عزت کی بات ہے، یہ عزت کے خلاف ہے، یہ تعظیم کے خلاف ہے۔ میں نے کہا قرآن کی آیت پڑھو، حدیث پڑھو۔ کہ قرآن کی آیت اور حدیث تو نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر تو بیٹھو نا، کہ نہیں یہ عزت کے خلاف ہے۔ تو میں نے کہا کعبے کی طرف پیر کرنا وہ بھی کس کے خلاف ہے؟ وہ بھی تو عظمت کے خلاف ہے۔ باپ کے سامنے پیر کرنا گناہ نہیں ہے، نہ گناہ صغیرہ ہے نہ گناہ کبیرہ ہے، لیکن ادب کے خلاف ہے۔ تو اس طرح قرآن زمین پر رکھنا اچھی بات نہیں ہے۔ کعبہ کی طرف پیر کرنا، سامنے تھوکنا، وہ تو صحیح حدیث میں موجود ہے، کعبہ کی طرف یہ ناجائز ہے۔ دائیں طرف بھی مت تھوکو، بائیں طرف تھوکو، یہ حدیث ہے۔ تو جب میں نے اس کو سمجھایا نا، ویسے وہ لوگ اچھے لوگ ہیں، بڑے اچھے لوگ۔ اس نے فوراً مجھے کہا سامحنی یا شیخ یا سیدی، مجھے معاف کرو، میرے سے غلطی ہوئی ہے، آئندہ اس طرح نہیں کروں گا۔ اور اگر یہ کوئی پاکستانی ہوتا نا، وہ مجھے کہتا جاؤ اپنا کام کرو، ہم نے تو فرض ہی کر لیا ہے کہ اتفقوا علی اللہ یتفقوا، ہم نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ہم کبھی بھی اتفاق نہیں کریں گے، ہم کبھی بھی اتفاق نہیں کریں گے۔ اور یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا، ایک آدمی شیطانوں کو پتھر مار رہا تھا۔ یہ باتیں ہونی چاہیے، اگرچہ مزاحیہ سی بات ہے لیکن جائز ہے، سچا واقعہ ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم دین کو مانیں۔ اب وہ کنکریاں مار رہا تھا تو بڑے بڑے پتھر شیطان کو مار رہا تھا، بڑے بڑے پتھر جو ہاتھ میں بھی نہیں آ سکتے۔ تو میں نے کہا اللہ کے بندے، یہ ایک تمثیل ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکریاں ماری تھی، یہ عشق کا سبق ہے۔ یہ آپ نے ناخن کے اوپر چھوٹی سی کنکری رکھ کر اس طرح آپ نے مارنا ہے، میں نے مستحب طریقہ اس کو بتا دیا۔ اس نے کہا نہیں اس چھوٹی کنکری سے میرا دل کہاں ٹھنڈا ہوتا ہے، میں تو بڑا بڑا پتھر ماروں گا۔ تو میں نے کہا بات پتھر مارنے کی نہیں ہے، بات ہے شریعت کی، جذبات کی نہیں ہے۔ ہم نے شریعت پر چلنا ہے، جذبات پر نہیں۔ میں نے اس کو بہت سمجھایا، اس نے کیا کہا میں آپ کی بات نہیں مانوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے مت مانو، لیکن حدیث ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سچی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دن اعلان فرمائے گا کہ جتنے لوگ جہنم میں سب کو نکالو، سب کو نکالو، کافروں کے علاوہ سب کو نکالو، قاتل کو بھی نکالو، خودکشی کرنے والے کو بھی نکالو، لیکن ایک آدمی کو چھوڑو، الا من کان فی قلبی حبۃ من خردل من کبر، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہے نا، اس کو چھوڑو، باقی سب کو نکالو۔ تکبر کس کو کہتے ہیں؟ کسی کے انداز، رفتار اور گفتار سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں تکبر ہے۔ بعض آدمی کے چلنا، انداز وہ ایسا ہوتا ہے آپ کہیں گے اس میں تکبر ہے، ہو سکتا ہے دل کے اعتبار سے وہ عاجز ہو۔ اگر آپ کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تکبر ہے، اس میں تکبر ہے، تو حقیقتاً یہ آپ میں تکبر ہے۔ کیوں؟ المؤمن مرآۃ المومن، مسلمان کے لیے آئینہ ہے، آپ کو اپنا چہرہ نظر آ گیا۔ ہاں، تکبر کی نشانی حضور نے یہ بیان فرمائی ہے کہ جس کے سامنے حق بات آ جائے اس کو چاہیے کہ مان لے، جب اس نے مان لیا تو وہ عاجز طبیعت ہے، جو نہیں مانتا ہے وہ تکبر کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو تکبر سے بچائے، اللہ ہم سب کو عاجزی عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ بات ہو رہی تھی قرآن کے آداب، قرآن کو پڑھو، قرآن کی تجوید سیکھو، قرآن کی عظمت کرو، ٹیک لگا کے اس کو مت پڑھو۔ ہاں آپ بیمار ہو تو الگ مسئلہ ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اس لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے رُبَّ قَارِئٍ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَالْقُرْآنُ يَلْعَنُهُ، بہت سارے قاری قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پر لعنت کہتا ہے۔ یا نمبر 1 تجوید ان کی ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ انگلش کی سپیچ اور سپیک انگریزوں کی طرح، تو قرآن کی سپیچ اور سپیک عرب کی طرح۔ اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها، قرآن پڑھو عرب کی آوازوں سے اور عرب کے اندازوں سے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم قرآن کی تجوید سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ غلط ہے، الحمدللہ رب العالمین، عین رائٹنگ کبھی نہیں کہتے ہیں، رائٹنگ ڈاکٹر نہیں کہتے ہیں، ڈاکٹر، تو قرآن بھی ہم صحیح پڑھیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو قرآن کی ایک عزت ہے کہ اس کو صحیح پڑھو۔ تو قرآن لعنت کرتا ہے اس لیے کہ صحیح پڑھتا نہیں ہے یا اس پر عمل کرتا نہیں ہے۔ ایک آدمی عمل نہیں کرتا ہے وہ الگ مسئلہ ہے، وہ پڑھتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے۔ ایک آدمی نے پکا ٹکا تہیا کیا ہوا ہے میں نے عمل کرنا ہی نہیں ہے، پھر پڑھتا ہے، پھر لعنت کہتا ہے۔ غلطی تو ہر انسان میں ہوتی ہے، ہر انسان میں غلطی ہے، ہر انسان کمزور ہے۔ داغ داغ مت کو سب داغ دار ہے، بے داغ بس وہی جو پروردگار ہے۔ کیفی جو چلے گا اسے ٹھوکر ہی لگے گی، غلطی سے بری فطرت آدم تو نہیں ہے۔
لہذا ہم سب خطا کار ہیں. تو قرآن کا ایک ادب کیا ہے کہ اس کو تجویز سے پڑھیں. کیا سب کو یہ واقعہ معلوم نہیں ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ اپنی بہن کے پاس آئے, وہ مسلمان ہو گئی تھی, تفصیلی قصہ نہیں سناتا ہوں. اس نے کہا وہ صفحہ دے دو, نہیں دیتی. تھپڑ بھی لگ گئی, نہیں دیتی, آپ ناپاک ہے. ایک بہت اچھا نقطہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت میرے ذہن میں ڈالا, وہ آپ کو سناتا ہوں. آپ ناپاک ہے. اس نے کہا میں کیا کروں؟ پھر آپ غسل کریں, پاک ہو جائیں, پھر قرآن کا صفحہ دوں گی. اس نے غسل کیا, اللہ نے ہدایت دے دی. عمر کو جو ہدایت ملی ہے وہ کیوں ملی ہے پتہ ہے؟ عاجزی کی وجہ سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, یا اللہ اللہم اید الاسلام باحد العمرین, یا اللہ دو عمر ہے, ایک ابو جہل ہے, ابو حفص ہے. ابو حفص امارہ والا ہے, ابو جہل کا نام بھی عمر تھا. ان دونوں میں سے ایک کو ہدایت دے دو. ابو حفص, دونوں کو کیا دے دو؟ دونوں میں سے ایک کو ہدایت دے دو. حضور نے دونوں کیوں نہیں کہے؟ جواب, اللہ نے یہی کہا کہ یہی دعا کرو تاکہ پتہ لگ جائے. عمر کو ہدایت مل گئی, ابو جہل کو نہیں ملی. کیوں نہیں ملی؟ ابو جہل میں تکبر تھا. اس نے نہیں کہا, بخاری شریف کی روایت عبداللہ بن مسعود کو کہا وَلَوْ غَيْرُ أَكَّارٍ قَتَلُونِي, یہ دہقان کے علاوہ کوئی اور لوگ مجھے قتل کرتے تو اچھا ہوتا, اور مجھے نیچے سے ذرا کاٹو تاکہ میری گردن بڑی لگے, اور یہ سردار کی گردن ہے. لہٰذا عمر کو ہدایت اس لیے ملی کہ اس میں عاجزی تھی. اللہ نے اس کو عاجزی کی وجہ سے اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا. اس نے قرآن کے لیے اپنے آپ کو صاف کیا. لا یمس الا المطہرون, قرآن کو نہیں چھو سکتا ہے مگر وہ آدمی جو پاک صاف ہو, وہ لوگ جو پاک صاف ہو. وہ فرشتے لوح محفوظ میں جو بیٹھے ہوئے ہیں پاک صاف ہے, سب پاک صاف ہو کر قرآن کو چھوئیں گے. جنابت والا آدمی نہیں چھو سکتا, اور وہ عورت جو نماز نہیں پڑھتی ہے مخصوص ایام میں, وہ اس کو چھو نہیں سکتی ہے. بخاری شریف کی روایت اگر چھوئے گی تو کپڑے کے اوپر چھوئے گی. شامی کی روایت اگر تلاوت کرے گی تو آدھی آیت پڑھے, اگر وہ عالمہ ہو اور حافظہ اور قاریہ ہو اور بچوں کو پڑھانے والی ہو, آدھی آیت پڑھے. لأنما دون آیت لیس بآیہ, آدھی آیت آیت نہیں ہے, پوری آیت آیت ہے. کپڑے سے پکڑے, آدھی آیت پڑھائے اور پڑھے, اور درمیان میں سانس لے لے تو یہ جائز. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. كتاب الله شيء لا سوى يهذبنا العمل به. كتاب الله شيء لا سوى يهذبنا. ابھی آپ پروگرام سن رہے تھے قرآن آسان ہے. مقرر تھے مفتی محمد اسماعیل طورو, ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود, ایڈیٹنگ سکندر علی, پیشکش اظہر نیاز. هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. كتاب الله شيء لا سوى يهذبنا العمل به. كتاب الله شيء لا سوى يهذبنا. پروگرام پیش خدمت ہے قرآن آسان ہے. مفتی محمد اسماعیل طورو سے قرآن پاک سیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود, پیشکش اظہر نیاز. قرآن آسان ہے. هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن آسان ہے, اس حوالے سے آپ حضرات کے سامنے دروس چالو ہیں. کئی دروس ہو چکے ہیں اور قرآن کے مبادیات چل رہے ہیں. قرآن کی تفسیر سے پہلے ضروری باتیں, بنیادی باتیں, مبادیات. تو اس حوالے سے آپ حضرات کے سامنے تفسیر کا لغوی معنی, اصطلاحی معنی, اور علم تفسیر کے لیے 14 علوم کی اہمیت, اور عربی سیکھنا, گرامر سیکھنا, اور آداب القرآن, اس حوالے سے آپ حضرات کے سامنے مختلف بیانات ہو چکے ہیں. پچھلا جو درس تھا وہ آداب القرآن کے حوالے سے تھا. کچھ باتیں ہو گئی ہیں, کچھ باقی ہیں.
وہ آج بیان کرتے ہیں، وہ یہ ہیں کہ جو آدمی بے وضو ہو تو وہ حفظ قرآن پڑھ سکتا ہے، پورا قرآن اس کو یاد ہے، سورہ یاسین، راستے پر چلتے چلتے وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو کر سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ قرآن کو ہاتھ لگائے تو چونکہ وہ ناپاک ہے لہٰذا وہ قرآن کو ہاتھ نہ لگائے۔ ہاں اگر وہ پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے خاص الگ داستان ہے، اپنے داستانے نہیں، الگ داستان ہے، یا الگ کپڑے سے کھول کے وہ پڑھ بھی سکتا ہے، کھول دے لیکن کپڑے سے، اور وہ پڑھ لے تو یہ جائز ہے۔ لیکن وہ آدمی جو جنابت میں ہو اور وہ خاتون جن دنوں میں وہ نماز نہیں پڑھتی وہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی، وہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی ہے۔ اگر وہ حافظہ ہے، عالمہ ہے، معلمہ ہے یا متعلمہ ہے کوئی بچی، اب ماہواری کے ایام میں اگر اس سے قرآن کاٹ لیا جائے تو تعلیمی سلسلہ کیا ہو جائے گا؟ بند ہو جائے گا۔ لہٰذا فقہا فرماتے ہیں، جیسے علامہ شامی نے فتاوی شامی میں یہ بات نقل فرمائی ہے کہ وہ آدھی آیت پڑھے اور خاموش ہو جائے، سانس لے کے آدھی آیت پر پڑھ لے۔ اور بخاری شریف کی روایت کے مطابق اس لونڈی نے آقا کے لیے وہ قرآن لے کر آئی تو اس کو کپڑے سے پکڑ لیا، تو کپڑے سے پکڑ لے اور آدھی آیت پڑھ لے، عام تلاوت وہ نہ کرے۔ لیکن اگر وہ معلمہ یا متعلمہ ہے، پڑھنے یا پڑھانے والی ہے تو قرآن کا علم ضائع نہ ہو، تو یہ ترتیب حضرات علماء کرام نے ان کے لیے بتائی ہے، فقہا نے، اور حدیث میں بھی یہ باتیں موجود ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو جنابت والا آدمی ہے اور وہ خاتون جو نماز جن دنوں میں نہیں پڑھتی ہیں وہ ذکر کر سکتی ہیں۔ ذکر کیا ہے؟ قرآن کے علاوہ جو کچھ ہے وہ ذکر ہے، پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، پانچواں اور چھٹا کلمہ جو ہے یہ اگر کسی کو یاد نہ ہو تب بھی ٹھیک ہے۔ قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت مطلب یہ ہے کہ سری نہیں ہے، ہاں یہ الفاظ قرآن و حدیث کے مطابق ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں کہ 6 کلمے اگر یہ کسی کو یاد نہ ہو تب بھی وہ پکا مسلمان ہے، پہلا کلمہ دوسرا کلمہ، ٹھیک ہے جی۔ بہرحال تو کلمے ہیں، دعائیں ہیں، اذکار ہے، درود شریف ہے، جتنے بھی اذکار ہیں تو یہ افراد وہ کر سکتے ہیں اور جائز ہے۔ اسی طرح قرآن میں بہت ساری دعائیں بھی ہیں، قرآن میں بہت ساری دعائیں بھی ہیں، تو دعا کی نیت سے قرآنی دعائیں پڑھنا، دعا کی نیت سے، قرات کی نیت سے نہیں، تو یہ بھی ان کے لیے جائز ہے۔ علامہ شامی نے فتاوی شامی میں بہت اچھی بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو خواتین جن دنوں میں نماز نہیں پڑھتی ہیں تو اگر وہ 10 دن یا کم وہ نماز نہیں پڑھیں گی تو ان کی عادت جو ہے نا کیا ہو جائے گی؟ نماز سے خراب ہو جائے گی، ان میں سستی آ جائے گی۔ تو حضرت نے لکھا ہے کہ ایسی عورت منہ ہاتھ دھو کے وہ کیا کرے؟ مصلی پر بیٹھ کر تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، درود شریف پڑھے، استغفار پڑھے، کلمہ طیبہ پڑھے، تو ذکر میں 5 ٹائم یہ وقت گزار کر تاکہ سستی بھی نہ آئے، اللہ کے ساتھ تعلق بھی برقرار رہے، اور دعا تو جائز ہے۔ تو ایسے افراد کے لیے مطلب یہ ہے کہ دعا کرنا جانا جائز ہے، قرآنی دعائیں دعا کی نیت سے پڑھنا جائز ہے، ذکر کرنا یہ جائز ہے، مصلی پر بیٹھنا یہ جائز ہے، قرآن کی تلاوت کرنا صرف معلمہ اور متعلمہ کے لیے کہ کپڑے سے پکڑے اور آدھی آدھی آیت پڑھ لے تو یہ شریعت میں کیا ہے؟ یہ جائز ہے۔ جہاں تک حفظ کا تعلق ہے تو مردوں کے لیے قرآن کو یاد کرنا یہ سنت ہے، سنت ہے۔ لہٰذا اگر کوئی حافظ ہے، وہ حافظ فَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامًا، ہر حافظ نہیں، جو قرآن کے حلال کو حلال جانے اور حرام کو حرام جانے، وہ جو حافظ ہے توّج والداہ تاجًا یوم القیامہ، اس کے والدین کو قیامت کے دن تاج پہنا دیا جائے گا، ضوءہ اضوء من ضوء الشمس، اس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ اور ایسے 10 افراد جن کے اوپر جہنم کی آگ لازم اور واجب ہو، ان کی شفاعت اور سفارش کر کے ان کو جنت میں لے جائے گا۔ حافظ 10، شہید 70
اور عالم 100 ایسے افراد جن پر جہنم واجب ہو تو ان کو جنت میں لے جائے گا اپنی شفاعت اور سفارش سے۔ یہ پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ لیکن کون سا حافظ اور عالم؟ قرآن کا کون سا حافظ اور عالم؟ فَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، حلال کو حلال جانے اور حرام کو حرام جانے۔ اور فرماتے ہیں النَّاسُ كُلُّهُمْ هَالِكُونَ، تمام لوگ ہلاک ہے، إِلَّا الْعَالِمُونَ، مگر علماء یعنی دین کو جاننے والے وہ ہلاک نہیں۔ وَالْعَالِمُونَ كُلُّهُمْ هَالِكُونَ، تمام دین کو جاننے والے عالم وہ بھی ہلاک ہے، إِلَّا الْعَامِلُونَ، مگر جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں وہ ہلاک نہیں ہے۔ وَالْعَامِلُونَ كُلُّهُمْ هَالِكُونَ، جو علم پر عمل کرتے ہیں وہ بھی ہلاک ہے، إِلَّا الْمُخْلِصُونَ، مگر جن میں اخلاص ہے فرماتے ہیں وہ ہلاک نہیں ہے۔ اور وَالْمُخْلِصُونَ عَلَى خَطْرٍ عَظِيمٍ، اور مخلص لوگ بھی خطرے میں ہیں کہ ان کے اخلاص میں فرق نہ آ جائے اور جنت کے بجائے جہنم ان کی تشکیل نہ ہو جائے۔ لہٰذا وہ حافظ عالم جو حلال کو حلال جانے، وہ حافظ عالم جو حرام کو حرام جانے، وہ حافظ عالم جو علم رکھتا ہو، وہ حافظ عالم اس کے اوپر وہ عمل کرتا ہو، وہ حافظ عالم جو اللہ سے ڈرتا ہو، وہ حافظ عالم جس میں اخلاص ہو۔ تو 4 چیزیں ضروری ہیں: علم، 2 عمل، 3 اخلاص، 4 اللہ کا خوف اور تقوی۔ یہ 4 چیزیں ہوں گی تب وہ حافظ عالم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمارے حافظ و عالموں کو ایسا بنا دے، ہمارا لیڈر، ہمارا رہنما، ہمارا سربراہ، ہمارا عالم، ہمارا مذہبی اسکالر، وہ کون ہوگا؟ وہ آدمی ہوگا جو 5 وقتہ نماز پڑھے۔ ہم اس اسکالر سے متاثر ہوں گے جس میں 10 باتیں ہوں، ہم اس قرآن کے مفسر سے متاثر ہوں گے جس میں 10 باتیں ہوں، ہم اس مذہبی آدمی کو اپنا لیڈر مانیں گے، سربراہ مانیں گے جس میں 10 باتیں ہوں۔ جس میں 10 باتیں نہ ہوں، کوئی بھی فرق ہو، وہ ہمارا مذہبی لیڈر نہیں، وہ ہم کو گمراہ کرے گا۔ وہ حافظ عالم شفاعت اور سفارش کرے گا جس میں 10 باتیں ہوں، وہ ہمارا لیڈر ہے جس میں 10 باتیں ہوں۔ وہ ہمارا مذہبی اور غیر میں مذہبی لیڈر تب ہے جس میں 10 باتیں ہوں، تب اس سے خیر پھیلے گا اور سکون ہوگا۔ فلانا مرشد ہے، فلانا پیر ہے، فلانا عالم ہے، فلانا بزرگ ہے، فلانا اسکالر ہے، فلانا پروفیسر ہے، فلانا ڈاکٹر ہے، قرآن کا درس دیتا ہے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لیکن 10 باتیں ضروری ہیں۔ وہ 5 وقتہ نماز پڑھتا ہو، وہ 5 وقتہ نماز پڑھتا ہو اور جماعت کے ساتھ پڑھتا ہو، اور فجر کی نماز میں وہ حاضر ہو، اور اس کے جیب، گاڑی، گھر، دکان اور دفتر میں گانے بجانے کے آلات اور ڈرامے فلمیں نہ ہو۔ اگر وہ یہ کام کرے وہ مذہبی لیڈر کہاں بن سکتا ہے؟ اس کی ذات میں سنت ہو، اس کی بدن میں سنت ہو، اس کے گھر میں سنت ہو، اس کی شادی غمی سنت کے مطابق ہو، اس کی بیٹیاں اور بیٹے شریعت کے مطابق ہو، اس کی بیوی شریعت کے مطابق ہو، اور اگر نہ ہو تو یہ ان کو نصیحت کرے، ان کو سمجھائے اور ان کو دعوت دے، ان کے دوستوں میں، یاروں میں، ساتھیوں میں دین نظر آئے۔ وہ کسی کی جیب پر اپنی ذات کے لیے نظر نہ رکھے، کسی کی جیب پر اپنی ذات کے لیے نظر نہ رکھے، وہ علم کو ذلیل نہ کرے، دکان، دفتر اور دائیں بائیں جا کر چندے کر کے وہ دین کو ذلیل نہ کرے، دین کو بے عزت نہ کرے۔ عالم دین وہ ہے جس کے پاس لوگ آئیں، عالم دین وہ ہے جس کے پاس لوگ ہدایت لینے کے لیے آئیں، عالم دین وہ ہے، حافظ وہ ہے، قرآن کا حافظ وہ ہے، قرآن کا عالم وہ ہے جس کے پاس لوگ آ کر ہدایت لے جائیں، جس کے پاس لوگ آ کر دین سیکھ جائیں، اس میں اپنا دین ہو۔ تو اگر یہ باتیں ہم میں نہ ہوں، ہماری شادی غمی شریعت کے مطابق نہ ہو، ہماری ذات میں دین نہ ہو، تو ہم سے خیر کی توقع نہیں آ سکتی ہے۔ ہماری زبان میں اثر نہیں ہوگا۔ زبان میں اثر تب ہوگا کہ زبان پاک و غیبت اور چغلی اور گالی سے، پیٹ پاک و حرام سے، اور شرمگاہ پاک و بدکاری سے۔ جب یہ صفات نہ ہو تو مطلب یہ ہے کہ یہ زبان جمع خرچی تو ہے، عمل وعمل کچھ نہیں ہے۔ تو یہ ضروری ہے۔ ہاں، عالم لوگوں کے پاس جائے گا لیکن دعوت کے لیے، عالم لوگوں کے پاس جائے گا منت سماجت کے لیے کہ لوگ دین پر آئے، یہ اس کا مقصد ہوگا، دوسرا کوئی مقصد نہیں ہوگا۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا ہے العلماء مرضى والمرض حب الدنيا اذا مرض العالم بحب الدنيا فكيف
یطبب و یعالج، کہ یہ دنیا جو ہے نا، یہ دنیا یہ بیمار ہے. دنیا کیا ہے؟ بیمار ہے. اور لوگوں کو کیا بیماری لگی ہوئی ہے؟ دنیا کی محبت. اور علماء ڈاکٹر ہیں، لوگ بیمار ہیں، بیماری دنیا کی محبت ہے. اور دنیا کی محبت جو ہے یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے. حضرت اگر جیب میں دنیا ہو تو جائز ہے، جیب میں دنیا ہو تو جائز ہے. جیسے داؤد علیہ السلام کے جیب میں ہے، سلیمان علیہ السلام کے جیب میں ہے، عبد الرحمن ابن عوف کے جیب میں ہے، عثمان غنی کے جیب میں ہے. اگر جیب میں دنیا ہو تو جائز ہے، دل میں دنیا ہو تو ناجائز ہے. یہ فرق ہے. دنیا کمانا بری بات نہیں. اللہ نے 14 مقامات پر قرآن میں مال کو خیر کہا ہے کہ یہ خیر ہے، فضل کہا ہے، خیر کہا ہے، بری بات نہیں ہے. اموال اور اولاد فتنہ ہے، یہ امتحان ہے، صحیح استعمال کرو یا غلط استعمال کرو. تو فرماتے ہیں کہ لوگ بیمار ہیں اور ان کو مرض کون سا لگا ہوا ہے؟ دنیا کی محبت. دنیا کی محبت ان کو مرض ہے. اب عالم کون ہے؟ طبیب ہے، ڈاکٹر ہے. وہ علاج کرے گا. کس چیز کا علاج کرے گا؟ کہ لوگوں سے دنیا کی محبت ختم ہو جائے. یعنی جیب میں ہو، دل میں نہ ہو. کشتی پانی کے اوپر ہو تو ٹھیک ہے، لیکن پانی کے اندر کشتی جو ہے نا، اس کے اندر پانی آ جائے تو وہ کیا ہو جائے گی؟ کشتی غرق ہو جائے گی. لہذا جیب میں دنیا ہو ٹھیک ہے، لیکن دل میں آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ حلال حرام کی تمیز نہیں ہوتی، نماز دین نہیں ہوتا، زکوٰۃ نہیں، خیر خواہی نہیں، عاجزی نہیں. اور جب جیب میں ہو اور دل میں ایمان ہو تو تقوی بھی ہے، للہیت بھی ہے، حلال بھی ہے، سکون بھی ہے، امن بھی ہے، چین بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، صدقات بھی ہے، خیرات بھی ہے، اور اس سے خیر پھیلے گا. اذا مرض العالم بحب الدنیا، اگر عالم مریض ہو جائے دنیا کی محبت سے، فکیف یطبب ویعالج، وہ کس طرح علاج کرے گا؟ جو ڈاکٹر خود مریض ہو جائے کینسر کا، وہ لوگوں کو کیا کینسر کا علاج کرے گا؟ لہذا میں بتا رہا تھا کہ قرآن کا حافظ اس موضوع پر بات ہو رہی تھی کہ وہ ہی سفارش اور شفاعت کرے گا جو باعمل ہو. ہاں، باعمل کا مطلب ہی سمجھو سارے ساتھی، سارے دوست، سب ماں بہنیں. باعمل کا مطلب یہ ہے کہ وہ نسبتاً اچھا ہو. یہ نہیں کہ وہ فرشتہ ہو، وہ فرشتہ ہو، یہ بات نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کون ہے جس میں غلطی نہیں؟ داغ داغ مت کو سب داغ دار ہیں، بے داغ بس وہی جو پروردگار ہے. کیفی جو چلے گا اسے ٹوکر ہی لگے گی، غلطی سے بری فطرت آدم تو نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ایسے حافظ اور عالم نصیب فرمائے، اور اسکالر اور ڈاکٹر، پڑھانے والے پروفیسر، ہم کو دین سمجھانے والے مرشد، جن کے اندر 10 باتیں ہوں. 10 باتیں ہوں گی، زبان میں اثر ہوگی، اور پھر بات آگے جائے گی اور لوگوں میں اثر کرے گی. قوافن اذا سرن من مقولی بتن الجبال وخضن البحار وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. كتاب الله شيء لا سوى يهذبنا العمل به. كتاب الله شيء لا سوى يهذبنا. ابھی آپ پروگرام سن رہے تھے قرآن آسان ہے. مقرر تھے مفتی محمد اسماعیل طورو، ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، ایڈیٹنگ سکندر علی، پیشکش اظہر نیاز. هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. كتاب الله شيء لا سوى يهذبنا العمل به. كتاب الله شيء لا سوى يهذبنا. پروگرام پیش خدمت ہے قرآن آسان ہے. مفتی محمد اسماعیل طورو سے قرآن پاک سیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، پیشکش اظہر نیاز. قرآن آسان ہے. هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ میرے محترم اور مکرم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، اور میری قابل احترام ماؤں بہنوں، آپ حضرات کے سامنے ہم نے FM پر ایک درس ترتیب دیا ہے جس کا موضوع ہے قرآن آسان ہے۔ تفسیر اور قرآن کے حوالے سے جو ضروری مبادیات ہیں، ضروری مسائل ہیں، بنیادی باتیں ہیں، تفسیر سے پہلے ان کو سمجھنا لازم ہے، تو اس پر آپ حضرات کے سامنے بات چیت چل رہی ہے، اور 4 موضوعات، 4 دروس آپ حضرات کے سامنے ہو گئے۔ آج 5واں درس ہے۔ پچھلے دروس میں تفسیر کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی، تفسیر کی اقسام، تفسیر کون کر سکتا ہے، کون نہیں کر سکتا، اس کے لیے علم کی ضرورت اور گرامر کی ضرورت، 14 علوم کی ضرورت، قرآن آسان حفظ اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے احکام کا استنباط، یعنی قرآن سے مسائل کا نکالنا، اجتہادی صفت، اس کے لیے الگ علوم کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے آپ حضرات کے سامنے تفصیلی مباحث 4 گزر گئے۔ آج کا جو درس ہے اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رشتہ دار ہیں اور صحابہ میں سب سے بڑے مفسر قرآن ہیں۔ جب تفسیر کی بات آتی ہے تو عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، ابی ابن کعب رضی اللہ عنہم، ان کا نام آتا ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بہت بڑے مفسر تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بہت علم حاصل کیا تھا، اور صحابہ کے پاس جا جا کے اور ان کے دروازوں کو نہیں کھٹکھٹاتے تھے اور آواز نہیں دیتے تھے، بلکہ باہر بیٹھ کر جب وہ صحابی نکل آتے تھے یہ ان سے پوچھتے کہ قرآن کی تفسیر کے حوالے سے اگر آپ کے پاس کوئی علم ہو، کسی آیت کی تشریح پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سنی ہو تو وہ مجھے بتلا دیجیے۔ صحابہ، انصار، مہاجرین، بڑے چھوٹے، سب کے پاس جا کر یہ مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما علم سیکھتے تھے۔ پھر جب وہ صحابی باہر نکل آتے تو وہ کہتے کہ آپ مجھے پہلے سے بلاتے تو میں نکل آ جاتا، آپ نے اتنی تکلیف کیوں برداشت کی؟ اس میں اشارہ ہے استاد کے ادب کی طرف کہ استاد کا بہت ادب کرنا چاہیے۔ حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ جو مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں مدفون ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ صرف دینی علوم نہیں، جن سے آپ دنیاوی علوم یا کوئی فن حاصل کرتے ہیں، دینی علم ہو، دنیاوی علم ہو یا فن آرٹ کا علم آپ کسی سے حاصل کرتے ہیں، تو ان سب کی قدر کرنا آپ پر لازم ہے۔ استاد کی بڑی عزت ہے، جو استاد کی عزت کرتا نہیں دنیا اور آخرت میں یہ پریشان ہوگا، اور وہ جتنا قابل ہو جائے اس سے لوگ استفادہ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اپنے اساتذہ کی عزت کی، ان سے علم حاصل کیا اور اس میں عار محسوس نہیں کیا۔ العلم عز لا يحصل الا بالذل، علم جو ہے یہ عزت ہی عزت ہے، لیکن اس کو حاصل کیا جاتا ہے ذلت سے۔
ادھر ادھر جانا پڑے گا، تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں گی اور محنت کرنی پڑے گی، اور 8-10 سال اس کو پڑھنا پڑے گا، تب یہ علم آئے گا۔ ایک ڈاکٹر بنتا ہے، ایک انجینئر بنتا ہے، تو وہ کتنی تکلیفیں برداشت کرتا ہے، کتنی رقوم خرچ کرتا ہے، کتنی فیسیں دیتا ہے، رات دن پڑھتا ہے، تو اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ استاد کا ادب یہ لازم ہے۔ تو یہ سب سے بڑے مفسر قرآن تھے، وہ فرماتے ہیں من قال فی القرآن شیئا واصاب، من قال فی القرآن شیئا بغیر علم واصاب فقد اخطأ۔ جس نے قرآن میں کوئی ایسی بات کہی کہ وہ درست تھی لیکن اس کے پاس قرآنی علوم نہیں تھے تو اس نے غلطی کی۔ یہی بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں ای ارض تقلنی و ای سماء تضلنی اذا قلت فی کتاب اللہ شیئا ما لا اعلم، کہ کون سی زمین مجھے جگہ دے گی اور کون سا آسمان میرے اوپر سایہ کرے گا اگر میں قرآن میں ایسی کوئی بات کہوں جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ارشاد، ای ارض تقلنی و ای سماء تضلنی یضلنی اذا قلت فی کتاب اللہ ما لا اعلم۔ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ کے احتیاط کو دیکھو، سب سے اونچے صحابی ہیں، سب سے عظیم صحابی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے کتنے ڈرتے ہیں کہ میں ایسی بات قرآن میں نہیں کہہ سکتا جس کا مجھے علم نہیں ہو۔ آج ہم تھلے سے کہہ دیتے ہیں اس آیت کا یہ مطلب ہے، اس آیت کا یہ مفہوم ہے۔ وہ فرماتے ہیں کون سی زمین مجھے جگہ دے گی اور کون سا آسمان مجھ پر سایہ کرے گا کہ میں کتاب اللہ میں وہ بات کروں جس کو میں نہ جانوں۔ صحابہ کے احتیاط کو دیکھیے اور اپنی جسارت پر نظر دوڑائیے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اور ایسی بات پاک کلام میں، پاک رب کے پاک کلام کی پاک آیتوں میں ایسی بات نہیں شامل کرنی چاہیے جو قرآن و حدیث، صحابی، تابعی، ان افراد سے وہ بات ثابت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں سے محفوظ فرمائیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عظیم الشان محدث، عالم دین ہے، موحد، اعلم الناس بالتفسیر اہل مکہ لأنہم اصحاب ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ تابعین میں تفسیر کو جاننے والے مکے والے ہیں، مکے والے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سارے جو ساتھی ہیں یہ کون ہیں؟ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے خاص، رضی اللہ عنہما کے خاص شاگرد ہیں۔ لہذا سب سے بڑے مفسر ابن عباس، تو سب سے بڑے عالم تفسیر کے ان کے شاگرد وہ کہاں تھے؟ مکہ مکرمہ میں تھے۔ حضرت نواب صدیق حسن خان صاحب بہت بڑے محدث اور عظیم عالم دین ہیں، وہ بھی یہی بات ارشاد فرماتے ہیں جس پر پیچھے تذکرہ ہوا۔ تو بہرحال احتیاط پر بات ہو رہی تھی کہ قرآن کی آیات اور تشریح اور تفسیر میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے کہ ہم اپنی طرف سے قرآن میں کوئی بات کہیں۔ من فسر القرآن برأیہ فقد کفر، جس نے قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کی تو گویا کہ اس نے کفر کیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دے جس نے قرآن میں ایسی کوئی بات کہی جو قرآن میں نہیں تھی، اور جو اس کی تشریح میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی تھی۔ باقی تفسیر اور تعویل اس میں فرق پہلے میں بتا چکا ہوں۔ یہ ایک بات ختم ہو گئی۔ اگلی بات جو آپ حضرات کے سامنے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کے مفسرین صحابہ میں بھی تھے،
جیسے کہ میں نے بتا دیا. اسی طرح بڑے بڑے تابعی، اونچے اونچے تابعی، وہ بڑے بڑے مفسر تھے. امام مجاہد، امام سعید بن المسیب، حضرت امام سدی، حضرت عطا، حضرت اکرمہ، حضرت حسن بصری، حضرت مسروق، حضرت ابو العالیہ الریاحی، حضرت ربیع، حضرت قتادہ. ابو قتادہ صحابی ہے، قتادہ تابعی ہے. یہ جن افراد کے میں نے نام لیے یہ سب سے بڑے مفسر قرآن تھے. اور یہاں ایک علمی بات بتاؤں گا، وہ یہ ہے کہ ایک ہے مرفوع روایت اور ایک ہے مرسل روایت. مرفوع روایت یہ ہے کہ تابعی نے کہا، کہ صحابی نے کہا، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. صحابی نے کہا، تابعی نے کہا. یہ مرسل روایت ہوتی ہے. کون سی روایت ہوتی ہے؟ مرسل روایت ہوتی ہے. لہذا مرسل روایت جو ہے وہ مقبول ہے. اس کی دلیل یہ جو تمام تفسیر کا علم ہے، پوری تفسیر کا تمام علم جو ہے وہ مرسل روایت سے ثابت ہے. یعنی 90% جو تفسیر ہے وہ مرسل روایات سے ثابت ہے. لہذا مرسل روایت جو ہے وہ حجت ہیں اور دلیل کے طور پر ان روایت کو پیش کیا جاتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک، دیگر ائمہ کے نزدیک اور امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک اس کی شرائط ہیں، تب مرسل روایت قبول ہے. بہرحال تو یہ جو بڑے بڑے تابعی ہیں، تو آپ جب تفسیر کا مطالعہ کریں گے، مجاہد، سعید، سدی، عطا، اکرمہ، حسن بصری، مسروق، ابو العالیہ، قتادہ، ربیع، یہ جو افراد ہیں ان کا نام آپ زیادہ پڑھیں گے کہ انہوں نے فرمایا، انہوں نے فرمایا. یہ کون ہیں؟ یہ بہت بڑے تابعی ہیں اور اونچے لوگ ہیں. بہرحال تیسری بات جو آپ حضرات کے سامنے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیلی روایات اس کو کہتے ہیں. ویسے اسرائیل اس لفظ کی تشریح بھی بہت ضروری ہے. اسرائیل جو ہے یہ 2 لفظ سے بنا ہے، اسرا اور ایل. یہ عبرانی لفظ ہے، اس کا معنی ہے عبداللہ. ایل جہاں بھی آ جائے اس کا معنی ہے اللہ. اسرائیل عبداللہ. تو یہ جو یعقوب علیہ السلام ہیں، یعقوب علیہ السلام، ان کا نام اسرائیل بھی ہے، عبداللہ بھی ہے اور یعقوب بھی ہے. تو یعقوب علیہ السلام کے گویا کہ کتنے نام ہیں؟ 3 نام ہیں. یعقوب، اسرائیل، عبداللہ، 3 نام ہیں. یہ جو اسرائیلی روایت کہی جاتی ہیں کہ یہ اسرائیلی روایتیں ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بعض ایسی روایتیں ہیں احادیث میں اور تفسیر میں جس کی سند بالکل نہیں، یا سند تو ہے لیکن اس میں ایسے راوی ہیں جو موضوع ہیں. یعنی وہ راوی جو اپنی طرف سے بات گھڑتے ہیں. تو ایسے افراد رہے ہیں اور ان کی قلع کما ہوئی ہے، اور بڑے بڑے محدثین نے بتلا دیا ہے کہ یہ روایت کیا ہے؟ موضوع ہے، گھڑی گئی روایت ہے اور اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تو اسرائیلی روایت اس حوالے سے آپ حضرات کے سامنے میں بات کر رہا تھا کہ تفسیریں 4,500 ہیں، بلکہ اس سے زیادہ. ان میں اسرائیلی روایت بھی ہیں اور علماء نے چھان بین کر ان کو جمع کیا ہے اور اس پر الگ کتابیں موجود ہیں، چاہے حدیث میں ہیں اور چاہے تفسیر میں ہیں. چنانچہ پاک رب کا ارشاد ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک ہم نے اس قرآن کو، ذکر کو اتارا ہے اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں. لہذا قرآن کی حفاظت کرنے والے اللہ رب العزت ہیں. تو حدیث میں، حدیث کیا ہے؟ قرآن کی تشریح ہے. لہذا قرآن کی حفاظت، اس میں حدیث کی بھی حفاظت ہے اور تفسیر کی بھی حفاظت ہے. لہذا ایسی چیز امت کے سامنے نہیں آئے گی، ایسی چیز امت کے سامنے نہیں آئے گی کہ جو شریعت میں نہ ہو اور امت کے سامنے آ جائے. ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ بے علم آدمی نے ایک بات مشہور کر دی
اور وہ غلط مشہور ہو گئی اور وہ بات آگے چلی گئی اور نکل گئی اور مشہور ہو گئی اور اس کا حقیقت کے ساتھ تعلق نہیں ہے. لیکن بڑے اہل علم جو علم رکھتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ روایت کیا ہے؟ موضوع ہے. اور یہ روایت کیا ہے؟ اسرائیلی ہیں، یعنی اپنی طرف سے گھڑی گئی ہے، یہود نصارہ سے آئی ہوئی روایت ہے اور اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور اس کی کوئی سند نہیں ہے. تو بہرحال اگلے درس میں کچھ اسرائیلی روایات آپ کو بتاؤں گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. كتاب الله شيء لا سوى يهذبنا العمل به. كتاب الله شيء لا سوى يهذبنا. ابھی آپ پروگرام سن رہے تھے قرآن آسان ہے. مقرر تھے مفتی محمد اسماعیل طورو، ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، ایڈیٹنگ سکندر علی، پیشکش اظہر نیاز. هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا. الله تعالى أنزل